جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب وہ فرعون کے ظلم و جبر کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہ ہو پاتا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت، صحت اور خاندان سب کچھ دیا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان سے یہ سب واپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب آپ کی زندگی میں سب کچھ الٹا ہو گیا ہو، جب آپ کو لگے کہ آپ کے قدم رک گئے ہیں اور آپ کی ہر کوشش ناکام ہو رہی ہے، جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا صبر جواب دے چکا ہے؟ اسی لمحے اللہ کا وعدہ یاد رکھیے، وہ وعدہ جسے اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرات، یہ یاد رکھیں کہ یہ زندگی محض ایک امتحان ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ ہماری ہمت اور صبر کا دار و مدار صرف اللہ کی رضا پر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس دنیا میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ عارضی ہیں، اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر دکھ کا علاج دیتا ہے۔ جب ہم اپنے مسائل میں گھریں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت تیار کرتا ہے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبتیں صرف آزمائش ہیں۔ یہ جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں یہ صرف اور صرف آزمائش ہیں، اور اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمیں بے شمار انعامات ملتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت، صحت اور خاندان سب کچھ دیا تھا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب اللہ نے ان سے یہ سب واپس لے لیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی ہمت ہاری۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور اللہ سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا تھی، وَأَنَا إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات کے وقت ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہی ہماری مدد کرے گا۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، جب آپ کو لگے کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جب وہ فرعون کے ظلم و جبر کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر وہ کبھی کامیاب نہ ہو پاتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، فَقُلْنَا يَا مُوسَى اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْجَبَلِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے موسیٰ سے کہا، اپنی چھڑی سمندر پر مارو، تو سمندر پھٹ گیا اور دونوں طرف بلند پہاڑوں کی طرح زمین بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون کے ظلم سے تنگ آ گئے اور سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اللہ نے ان سے کہا، اپنی چھڑی سمندر پر ماریں، تو سمندر پھٹ گیا اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر مکمل ایمان
اور بھروسہ رکھنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ اس کی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمت کا اسلامی تصور کیا ہے؟ ہمت اسلامی نقطۂ نظر سے صرف جسمانی طاقت نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور اللہ پر توکل کا مجموعہ ہے۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، اگر ہم اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرات، آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر یاد رکھیے ان مشکلات کے بعد اللہ کی مدد اور آسانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ زندگی میں کبھی ہمت نہ ہاریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا کریں اور اپنی مشکلات کو صبر اور عزم کے ساتھ حل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مدد سے نوازے اور ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔